بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے ریاست، میں ہوں یاسر رحمان. آپ کو بتاتے چلیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہنگامی بنیادوں پر سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی خالی 4 ججز کی نشستوں کو پر کرنے کے لیے آئین کے آرٹیکل کے تحت اقدامات کا جو آغاز کیا ہے، اس پر ایک جماعت کی قیادت نے اسے جمہوریت اور عدلیہ کے خلاف سازش قرار دیا ہے. پی ٹی آئی ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی تعیناتی کا معاملہ ہو، چاہے وہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا معاملہ ہو، چاہے وہ چیئرمین نیب کی تعیناتی کا معاملہ ہو، یا پھر آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہو، اسے ہمیشہ اپنی منشا کے مطابق وہ تعیناتی کیوں چاہیے، اور اگر اس کی منشا اس میں شامل نہیں ہوتی تو پھر اسے وہ سازش قرار کیوں دیتی ہے. اس پر کچھ بنیادی سوالات ہیں جو اپنے پینلسٹ کے سامنے ہم رکھیں گے کہ جو ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کا پروسیس ہے وہ کیا ہے، اور یہ جو پروسیس شروع کیا گیا ہے اس میں غیر آئینی کیا ہے. کیا ماضی میں ایڈ ہاک ججز تعینات نہیں ہوتے رہے، اور خاص طور پہ جب 50,000 سے زیادہ کیسز سپریم کورٹ کے پاس پینڈنگ پڑے ہوں تو اس وقت میں ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کتنا اہم فیصلہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے کہ وہ خود سے ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کا یہ جو پروسیس ہے اس کو سٹارٹ، اس کو فنش کر سکتے ہیں. کیا اس میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل یا صدر مملکت کی ایڈوائس شامل نہیں ہوتی، اور پی ٹی آئی کیوں ہر معاملے پر سیاست کر رہی ہے، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں. اور سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا ہے قمر الاسلام راجہ صاحب نے، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے. فاروق پتافی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، نامور تجزیہ کار. جہانگیر جدون صاحب ماہر قانون لیگل مائنڈ ہیں. سید تنصیر بخاری صاحب بھی ماہر قانون ہیں. آپ تمام پینلسٹ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ٹو سٹارٹ ود جہانگیر خان جدون صاحب، آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا پروسیس کیا ہوتا ہے ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کا؟ بہت شکریہ. دیکھیں، جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 182 ہے وہ بتاتا ہے کہ اگر ایڈ ہاک ججز اگر سپریم کورٹ کے اندر کورم پورا نہیں ہے یا کوئی اور ایسی ریزن ہے جس میں آپ کو ایڈ ہاک جج کی ضرورت ہے، تو وہ پروسیس جو اپوائنٹمنٹ کا ہے وہ جو دوسرے ججوں کا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے سامنے نام رکھے جاتے ہیں، پھر اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے، اور اگر میجارٹی ایکسیپٹ کرے کہ یہ ٹھیک ہے تو پھر وہ اپوائنٹمنٹ کا پروسیس انیشیٹ ہوتا ہے، پھر پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس جاتا ہے، پھر پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے. پروسیس وہی ہے. اس میں مسئلہ یہ اس لیے آیا ہے کہ ویسے دیکھیں نا، ایڈ ہاک جج اگر ایک لگا لیں یا 2 لگا لیں تو میرے خیال میں اتنا ایشو نہیں تھا. جب انہوں نے یکدم انہوں نے کہا نہیں 4 ایڈ ہاک جج لگاتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا نا ہر بندہ الرٹ ہو گیا کہ یار یہ کیا وجہ ہے کہ ایک دم 4 جج ان کو کس طرح یاد آ گئے. اور پھر اس میں دوسری یہ وجہ تھی، لوگوں نے اس لیے زیادہ تنقید کی ہے کہ قاضی صاحب کے ابھی دیکھیں سپریم کورٹ کو چھٹیاں ہیں، ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً ملا جلا کے 2 مہینے یا 2.25 مہینے رہتے ہیں. تو ایک چیف جسٹس جب ریٹائر ہونے والا ہے، اس کے 2 مہینے رہتے ہیں، تو وہ اپنی پرپوزل دے رہا ہے ان ججوں کی جو انہوں نے 3 سال آگے اپوائنٹمنٹ کی پرپوزل دے رہے ہیں. تو اس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور میری ذاتی بھی رائے ہے کہ اگر بیک لاگ تو ان 2 مہینے میں ختم نہیں ہوا کیونکہ چھٹیاں ہیں. اگر بیک لاگ آپ نے ختم کرنا تھا تو یا تو آپ آتے ساتھ ہی ایک اسپیشل بینچ بنا لیتے، یا اگر سپریم کورٹ کی اسٹرینتھ پوری ہے تو پھر اگر وہ بیک لاگ ختم نہیں کر سکے تو پھر تو اٹ از اے فیلئر آن دا پارٹ آف سپریم کورٹ کہ سپریم کورٹ جو ہے اپنا بیک لاگ نہیں ختم کر سکتی، اور وہ بڑے سیاسی کیسوں میں الجھ کر پوری کورٹ پٹھا لیتے ہیں. یا پھر اس میں، اور مجھے یہ میرے ذاتی علم میں ہے کہ بعض ججوں نے منع کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس کوئی کرمنل کیس فکس نہیں کرنا آپ نے، نہ ہی بیل کا، اور مرڈر ریفرنس تو بڑی بات ہوتی ہے. تو اس سے پھر شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں کہ کیا ان کی انٹینشن ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ادروائز دیکھیں ڈاک جج اپوائنٹمنٹ کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یا کوئی اس میں یہ نہیں کہ وہ انلیگیلٹی ہے کوئی، لیکن اس کے سرکمسٹانسز دیکھیں نا، ایک لیگل چیز کو بھی کرنے کے جب وہ دوسروں کو موقع ملتا ہے. میرے خیال میں اگر وہ کہتے ہیں 2 ججوں اس کو میں ویسے جہانگیر جدون صاحب آپ نے تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی بتایا، یہ بتائیے گا اس میں غیر آئینی کیا ہے؟ یعنی اگر چیف جسٹس ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے پروسیس کو سٹارٹ کر رہے ہیں، آپ نے خود بتایا کہ معاملہ جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرنا ہے، اس کے بعد صدر مملکت کے پاس یہ معاملہ جانا ہے، تو اس میں غیر آئینی کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں، سپریم جوڈیشل کونسل نہیں ہے، جوڈیشل کمیشن نے اپوائنٹمنٹ جوڈیشل کرتے کمیشن، ہیں، جی سپریم جوڈیشل کمیشن نہیں ہے. جی اور پہلے آپ نے انٹرو میں بتایا کہ سیٹیں خالی ہیں، سیٹیں کوئی خالی نہیں ہے سپریم کورٹ کی، ابھی سیٹیں بالکل پوری ہیں. ٹھیک ہے. یہ ان یہ ایڈیشن ایڈ ٹو ہاک دیٹ، ججز ہیں، ایڈیشنل ججز ہیں، ان کو بھرتی کیا جا جی رہا ہے. جی ٹھیک ہے ان کو تو جی وہ میں یہ نہیں کہہ رہا اس میں کوئی بندہ اس میں نہیں رائے رکھتا کہ جی انلیگل ہے یا لیگل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 4 ججوں کی مثال ایک دم اڈاک کی جو ہے نا،
نہیں ملتی مثال کہ ایک دم آپ نے 4 ججز کا نام پرپوز کر تو دیا. ماضی میں جن 22 سے 24 ججز کی ایڈ ہاک تعیناتی ہوئی ہے، ڈونٹ یو تھنک کہ ان میں بھی 2 3 3 اس طرح بھی ہوتے رہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ کہتے کہ 2 ججز اپوائنٹ کرنے ہیں تو شاید اتنی آوازیں نہ اٹھتی کہ 2 آپ بعد میں اپوائنٹ کر لیتے. یا آپ کہتے جی کہ میں پرپوز کر رہا ہوں ابھی نیکسٹ چیف جسٹس آئیں گے تو وہ اب ان کی مرضی ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں زیادہ عرصے کے لیے تو انہوں نے رہنا 3 سال کے لیے, تو وہ اپنے ٹینیور کے لیے ایک 3 سال کے لیے کوئی پینل کا جج ایک رکھتے ہیں 2 رکھتے ہیں. وہ دیکھیں نا پہلے میرے خیال میں ایک دوسرے ججوں کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے تھا کہ جی یہ بیک لاگ ہے, 58,000 کیس پینڈنگ ہے, 60,000, اور عام پبلک کے کیس جو ہیں وہ خوار ہو رہی ہے پبلک ایک 2 3 مہینے تک. تو پھر تو اس اقدام کو خوش آئند قرار دینا چاہیے کہ انہوں نے اس کو محسوس کرتے ہوئے ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے اقدام کیا. میں واپس بھی آپ کے پاس آتا ہوں. جی ٹائم کسی چیز کا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, ٹائمنگ کی بات. ٹھیک ہے کہ اگر قاضی صاحب جو ہی چیف جسٹس بنے ہیں تو اس وقت کی پینڈنسی بہت زیادہ تھی. اگر یہ کہتے ہیں 2 جج میں ایکسٹرا اپوائنٹ کرتا ہوں تو کسی بندے نے انگلی نہیں اٹھانی تھی. اب وہ دیکھیں ریٹائرمنٹ معاملہ آپ کہہ رہے ہیں 2 4 کی بات ہو رہی ہے. سید تنصیر بخاری صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا. یہ بتائیے گا جس طرح سے جہانگیر خان جدون صاحب نے بتایا کہ ریزرویشنز ان بنیادوں پر ہو سکتی ہیں, ڈو یو ریلی تھنک کہ اس میں کچھ چیز ایسی ہے جو پروسیس میں شروع کی گئی ہے جس کے اوپر کوئی نقطہ اٹھایا جانا چاہیے, یا اس کو سیاست کا نشانہ بنایا جانا چاہیے, یا اتنا روپ دیا گیا ہے اس پروسیس کے اندر کہ اس کے اندر بنایا جا سکتا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. جدون صاحب نے جو بات کی ہے میں اس کو 100% سیکنڈ اپ ٹو دا کانسٹیٹیوشنلٹی کرتا ہوں کہ آئین تو اجازت دے رہا ہے. آرٹیکل 182 بڑا کیٹیگوریکلی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہتا ہے کہ اگر وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ایڈ ہاک ججز کی ضرورت ہے پینڈنسی کو ایڈریس کرنے کے لیے, کیسز کی سپیڈی ڈسپوزل کے لیے اور جسٹس ڈن کے اینگل سے. اب جہاں تک پولیٹیکلی اگر آپ بات کریں تو یہ تو تاریخ ہماری انفارچونیٹ ہے, 75 نہیں اب 77 سال سے سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو یا خواہ کوئی بھی عدالت ہو, ایک فریق جو ہے وہ جیت جاتا ہے, ایک ہار جاتا ہے. ہارنے والا کہتا ہے میرے سے زیادتی ہو گئی, انجینئرنگ کا الزام, فلاں الزام فلاں الزام. ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسی میں گھرے چلے جا رہے ہیں. اگر کوئی احسن اقدام بھی ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی سیاسی ایلیگیشن یہ آ جاتے ہیں. نو ڈاؤٹ 1 2 3 اور 1 4 کا ایک دم سے بریکنگ نیوز آنا کہ 4 ججز کو ایز این ایڈ ہاک جج اپوائنٹ کیا جا رہا ہے. اچھا یہ بھی چیز بڑی کیٹیگوریکلی ہے, ایڈ ہاک جج جو ہے اس کے لیے ٹینیور کوئی لازمی نہیں ہے کہ وہ 5 سال یا 3 سال کے لیے آ جائے گا, میکسیمم پیریڈ ہے وہ 6 ماہ کے لیے بھی ہو سکتے ہیں, فار 1 ایئر بھی ہو سکتے ہیں. جن 4 ججز کے نام سامنے آ رہے ہیں ان کی ریپوٹیشن تو سب کے سامنے ہے, وہ بھی انہوں نے جس طرح سے کام کیا سپریم کورٹ کے اندر وہ بھی سب کے سامنے ہے. جی وہ بالکل سامنے ہے, لیکن کچھ کیسز کے اندر ظاہر ہے جج جب اپنا فیصلہ دیتا ہے تو وہ جج نہیں بولتا, پھر اس کا فیصلہ بولتا ہے اور وہ پبلک ہو جاتا ہے. خواہ اب تحریک انصاف جو پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی کا یہ ریزرویشن یا دوسری کسی پارٹی کا ریزرویشن کرنا صرف اس وجہ سے سمجھ آ جاتا ہے کہ ان ایڈ ہاک ججز میں سے کچھ فیصلے ان کے خلاف ہو چکے ہیں. ان کو ایڈ ہاک ججز پہ مسئلہ ہے آپ کو لگتا ہے بخاری صاحب, یا پھر ان کو ہر اس اقدام پہ مسئلہ ہے جو چیف جسٹس لے رہے ہیں, ان کو ان کے بینچز کے اندر بیٹھنے پہ بھی مسئلہ ہے, اس پہ بھی اعتراض اٹھا رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی بھی اقدام ان کی جانب سے بطور چیف جسٹس لیا جاتا ہے ان کی ریزرویشن پہلے آ جاتی ہے. یاسر دیکھیں ماضی قریب میں ہم بھول جاتے ہیں کہ جب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے تو ایک دوسری پارٹی جو مسلم لیگ نواز تھی وہ چیخ کر کہتی تھی کہ آپ اپنے پاس ہمارا کیس نہ لگائیں, لیکن پھر بھی وہاں لگتا تھا. پھر فضل الرحمان صاحب نے اس کی سپریم کورٹ کی گرل کے باہر آ کے دھرنا دے دیا, اور یہ سارا ماضی قریب کے واقعات ہیں. تو بات تو صرف وہی ہے کہ بڑی واضح ہے اور کلیئر ہے کہ یہ چیز چلتی آ رہی ہے اور چلتی جا رہی ہے اور کسی جگہ پہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. اب سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے انہوں نے تو کمیٹی بھی بنا دی 3 سینئر ججز کی کہ کوئی موٹو کوئی ایسا فیصلہ ہوگا تو 3 سینئر موسٹ ججز بیٹھ کے کریں گے, جو بندیال صاحب نے نہیں بنائی تھی. میرا خیال ہے کہ یہ ٹرانسپیرنسی کی طرف قدم تھا, لیکن انفارچونیٹلی آپ کا 1-2 مقدموں کے فیصلے آئے اور وہ پھر کنٹراورشیل ہو گئے. اب جج مظلوم ترین اس وجہ سے بھی ہوتا ہے اس نے دونوں میں سے کسی ایک کے خلاف تو دینا ہے. اب وہ آدھا کلو تو دونوں کو تقسیم کرنے سے رہا 1 کلو کا, وہ 100 گرام یا 50 گرام کا فرق آنا ہے تو ایک نے ونر کے طور پہ سامنے آنا ہے, دوسرے نے لوزر کے طور پہ آنا ہے. تو یہ جوڈیشل انارکی کی طرف لے کے جاتے ہیں چیزوں کو. ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں لیگل پرسپیکٹیو پہ تھوڑے پہلے بات کر رہا تھا قمر سلام رائے صاحب, تو یہ فرمائے گا کہ تھوڑا سا ہم سیاسی پہلو پہ بھی بات کر لیتے ہیں. اس پہ سیاست, ہر ایک چیز پہ سیاست, از اٹ نیسیسری جو ہو رہی ہے؟ دیکھیں جو اعتراض ہو رہے ہیں وہ
दो तीन है। पहला एतराज़ यह है कि चीफ जस्टिस को ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो क्या सर के बल खड़ा होकर चीफ जस्टिस जो है वो जजेस को अपॉइंट करे? आप देखें कि इस वक्त कॉमन मैन की मुकदमात की क्या सूरत है। दादा केस करता है और पोते की उम्र तक 55,000 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं हो पाता। 57,000। तो कह रहे हैं कि वजूहात क्या थी। तो वजूहात इस मुल्क के हर बासी को पता है कि जो कुछ हो रहा है, अदालतों ने सियासी केसेस को बहुत ज़्यादा अहमियत दी और जो असल केसेस जो कॉमन मैन के हैं वो वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो अगर किसी ने देर आए दुरुस्त आए, तो अब ये कहना कि जी ये काम फलां साल क्यों नहीं किया था और इतने बज के इतने मिनट पे क्यों नहीं किया था, अगर आज किया है। दूसरी बात है, ये जो दूसरी बात की अभी बुखारी साहब ने कि मुस्लिम लीग नून क्यों चीख रही थी? इसलिए चीख रही थी कि 3 जजेस का एक मखसूस पैनल था और उसकी मदद से बंदयाल साहब फैसले कर रहे थे। इस पे तो रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो इन्होंने आके तो उसको पहली बात है कि अपने इख्तियार को डिवॉल्व किया और वो 3 जजेस की कमेटी बनाई। और फिर अभी जो रिसेंट केस का फैसला हुआ है इसमें उन्होंने कितना 13 रुकनी बेंच बनाया और उसने फैसला किया। तो इसके बाद तो मेरा ख्याल है ट्रांसपेरेंसी का इशू कम से कम जो काजी साहब के दिन रह गए 2-4 माह उसमें तो नहीं उठना चाहिए। अब तीसरी बात यह है कि भाई जजेस कौन से अपॉइंट होने हैं। तो ये जजेस वो हैं कि जिनके कुछ फैसलों पे हमारे सियासी मुखालफीन बगलें भी बजाते रहे, कुछ पे हम भी इफेक्ट हुए हैं, कुछ पे वो भी इफेक्ट हुए। तो कोई भी कदम जो जब भी उठाया जाए, या तो कहें कि आइन में कहीं खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, या कहें कि वो अपनी ये अथॉरिटी पहले चीफ जस्टिस की थी कानून, लेकिन जब ये बन गया अपना कमीशन बन गया, कमीशन के थ्रू फिर पार्लियामेंट्री कमेटी है जो उसको वेट करती है। अगर पार्लियामेंट्री कमेटी उसे टर्न डाउन कर दे तो फिर भी वो जजेस की अपॉइंटमेंट का सिलसिला है। फिर एडहॉक जजेस के लिए तो ज़रूरी बात तो वही है, वैकेंसी की तो इसमें कहीं लिखा नहीं हुआ कि वैकेंसी हो या ना हो। फिर ये जो कह रहे हैं कि अगर जजेस पूरे थे तो क्या ज़रूरत थी, तो क्या जजेस की आज की तादाद जब आइन ने तयन किया उस वक्त केसेस भी इतने ही थे? 28 साल पहले की बात है ये। क्या पॉपुलेशन भी इतनी थी पाकिस्तान की उस वक्त क्या लोगों के मुकदमात के मामलात ऐसे थे? तो इसलिए अगर ज़रूरत के मुताबिक, आज की ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने फैसला किया, और अगर जाते हुए किया है तो ये तो और ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कम इस पे एतराज़ होना चाहिए कि उसके बेनिफिशरी नहीं होंगे। वो नहीं है, ठीक। अगर अपने होने के लिए करते, उस वक्त करते कि अगले 3 साल या अगले चीफ जस्टिस आगे करते, तो ज़्यादा एतराज़ होता कि वो अपनी टीम बना रहे हैं या कोई अपनी मर्जी के फैसले देना चाह रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल उसकी बुनियाद ये है कि वो जजेस के जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की अहलियत रखते हैं वही होंगे ना, वही होंगे कि चाहे वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, चाहे हाई कोर्ट के जज की भी इजाज़त देता है आइन, तो वो भी अगर होते या कोई भी होता, तो मकसद ये है कि आप उनको फैसलों की रोशनी में देखें। और जिन जजेस ने अपना कैरियर अच्छे तरीके से कल्मिनेट किया है और बाइज्जत तरीके से रिटायर हुए हैं, अगर ये देखें उसका फ़र्क क्या पड़ा कि 2 जजेस ने अभी तक रिपोर्टेडली, मुझे नहीं पता कि वो सच है या नहीं, लेकिन 2 जजेस ने अपनी इनएबिलिटी का इजहार किया। किस लिए किया? ऑब्वियसली उन्होंने पहले कंसेंट दी होगी जब ये ट्रोलिंग हुई, ये गाली गलोच हुई, ये शोर शराबा मचा, तो ये काबिल मजम्मत है। और इस हद तक बुखारी साहब से बिल्कुल इत्तेफाक है कि अगर यही वतीरा रहा हमेशा, सियासी जमातों के ख़िलाफ़ फैसले आते हैं उसे करना चाहिए। अभी हमारे ख़िलाफ़ फैसला आया तो हमने फैसला ज़रूर डिस्कस किया, लेकिन उसके अमल दरामद पे तो कोई इशू नहीं। अदालत हुकूमत ने इंटेंट का इजहार किया है कि हम अमल करेंगे बशर्ते कि उसके तमाम चीज़ें पूरी हों। तो उन्हें जो एतराज़ है वो शख्सियत से एतराज़ है या इस स्टेप से एतराज़ है जिन्होंने उठाया? नहीं, उन्हें मैं ना मानूं कि फ़लसफ़े के मुताबिक एतराज़ है, उन्हें ना शख्सियत से है। उन्हें यह है कि शायद ये अगर इस दौर में काम हो रहा है या फलां ABC कर रहा है तो वो गलत होगा, या तो वो लॉजिकली उस बात को साबित करें। इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट थी वो उन्होंने की, बल्कि नाम ही उन्होंने दिया था, और अभी जिसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, और अपोजिशन लीडर ने उस वक्त वो सेकंड किया था। चेयरमैन नैब के मामले में भी अपोजिशन उस वक्त वही थे। तो सारी चीज़ें जब उनके अपनी मर्जी से हो रही हैं तो मेरा ख्याल है कि उनको इन चीज़ों पे ज़रा दिल बड़ा करना चाहिए, अगर वो सियासी जमात है। अगर वो सियासी जमात नहीं है, ग्रोह है, तो ग्रोह तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ताफ़ी साहब आपको इसमें शामिल करूंगा। जिस तरह से बात हुई यहाँ पे 28 साल पहले तकरीबन जो है ये तादाद मुख्तस की गई थी 17 जजेस की। अब डोंट यू थिंक कि टाइम आ गया है जिसके ऊपर कानून साजी भी की जाए, इसके अंदर जो तरमीम रिक्वायर्ड है वो भी की जाए? क्या इसके लिए PTI तैयार है? राइट, वैसे आपने मुझसे ऐसे पूछा जैसे मैं PTI का जवाब दूंगा। यासर, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। इट इज़ गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम।
میں صرف 2-3 چیزیں پہلے انڈرسکور کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو جوڈیشل پالیٹکس ہے، کتنے جج ہونے چاہیے، کس فیور کا ہونا چاہیے، کس پوزیشن کا، کس لیننگ کا، یہ سارے کے سارے لیڈ کے مسئلے ہیں۔ میں ایک کامن آدمی ہوں، جتنے بھی سفید پوش بندہ ہو کے بیٹھ جائیں، میں آپ کو اپنے ایک چھوٹا سا اینیکڈوٹ بتانا چاہتا ہوں جس سے شاید آپ کو اندازہ ہو کہ پاکستان میں پینڈنسی کا کیا حال ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس دن یہ لائرز موومنٹ شروع ہوئی، جب افتخار چودھری صاحب کو ہٹایا گیا، تو اس سے ایک دن پہلے میں سپریم کورٹ میں موجود تھا۔ اب میری بیوی کا کوئی پراپرٹی کا کیس تھا اور جو 15 سال سے چل رہا تھا، میں اپنے نومولود بیٹی کو اٹھا کے ساتھ ساتھ پھر رہا تھا اس کے بعد لائرز موومنٹ ہوئی، ہم نے بڑے خواب دیکھے کہ لائرز موومنٹ آئے گی تو عوام کو انصاف ملے گا۔ آپ کو پتہ ہے آج ماشاءاللہ وہ بچی 17 سال کی ہے اور وہ کیس ابھی تک ریزالو نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ تو یہ حالت ہے آپ کے ملک کی پینڈنسی کی، اور پینڈنسی آپ نے تو صحیح کہا کہ 50,000 60,000 58,000 کیسز پینڈنگ ہیں، لیکن اس کے علاوہ دیگر آپ کی جو عدالتیں ہیں اس کے اندر تقریباً جو وہ ہے 2.2 ملین کے قریب پینڈنسی ہے، ٹھیک ہے؟ with that kind of a situation اگر میں ایک عام آدمی ہوں تو کیا میں یہ سوچوں کہ کون ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کس پہ خوشی ہوتی ہے، کس کو نہیں ہوتی؟ ہاں جو کچھ بھی ہے، بات یہ ہے کہ سب سے بڑا فیلئر جو ہمارا رہا ہے من حیث القوم وہ یہ ہے کہ قانون سازی میں ہمیشہ ہم نے امیجنیشن کو استعمال نہیں کیا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ہمیشہ آپس میں لڑتے رہے، اور اس کی وجہ سے کیا حالات ہوئے کہ آج کے دن بھی جب میں آئین کی بات کرتا ہوں تو جو اپوزیشن آتی ہے جو کہ خود بھی حکومت میں رہ گئی تھی، ان کے زمانے میں بھی اس پہ کوئی کام نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے؟ اور دی انفارچونیٹ تھنگ یاسر صاحب وہ یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، مجھے پی ٹی آئی کے بارے میں صرف ایک شکایت ہے، اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کہتے ہیں نا آدمی اپنے وکٹم سے ڈرتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی انٹیگریٹی کو ایک چیز سے خاص طور پہ ثابت کیا، جیسے ہی وہ آئے انہوں نے سپریم کورٹ کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے کہ آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھے ہو تو آپ لائیو دیکھ سکتے ہو کہ what exactly is going on آپ کے ٹیکس کے پیسے پہ۔ تو جب ایک بندہ اپنی طرف سے کام کر رہا ہے، ایک تو اس کو الجھایا جاتا ہے، پھر اس کو وکٹمائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بار بار ان کی نیت کو ڈسپیوٹ کیا جاتا ہے، اور ان دی اینڈ اگر کوئی کار خیر بھی ہو رہا ہے، اب یہ 4 ججز جو آئیں گے کیا کریں گے؟ وہ آ کے سنیں گے، ہاں ظاہری بات ہے، اور عام عوام لوڈ کم کریں گے، رائٹ؟ تو وہ جو پینڈنسی ختم کرنے کا کام ہے میرے خیال میں دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اور دوسری سائڈ پہ آپ کے قانون میں بہت سارے سکمے ہیں، آپ مڑتے ہیں دائیں جاتے ہیں تو دیوار کھڑی ہے، آپ آگے جاتے ہیں اور دیوار کھڑی ہے، اور ان کو ٹھیک کرنا آپ کے پارلیمنٹ کا کام ہے ان کنسلٹیشن ود یور جوڈیشل کمیشن، ان کنسلٹیشن ود یور سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ دا لیگل فریٹرنیٹی۔ انفارچونیٹلی ہم نے انسانوں کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا ہے کہ ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ملک کس سمت جا رہا ہے اور ملک کو بہتر کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے۔ ابھی آپ جتنے ہی باتیں سن رہے ہوں گے تمام میڈیا کے اوپر، اس کے اندر شخصیات کے علاوہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اس کے اندر پوائنٹ سکورنگ اور وکٹم ہوڈ کی سیاست کے علاوہ کیا بات ہو رہی ہے؟ کیا ہم 75 سال 77 سال کا ملک ہو کے ابھی تک بامڑے بھرتے ہوئے بچوں کی طرف باتیں کریں گے اور پھر آپس میں اسی طرح لڑیں گے جس طرح سے بچے لڑتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ ٹھیک ہو گیا، پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ اب ہمیں ذرا دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے، ہم ذرا بات کریں گے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ریزرو سیٹس کے اوپر ایم این ایز اور ایم پی ایز جنہوں نے حلف اٹھا لیا، بعد میں سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ آتا ہے اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پر ان سے رائے نہیں لی گئی یا انہیں شامل نہیں کیا گیا، وہ بھی اس کے اندر ایک پارٹی ہیں۔ اس پر ذرا میں لیگل جو فیڈ بیک ہے وہ بھی لے لیتا ہوں، انالیسز لے لیتا ہوں۔ جہانگیر جدون صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ریزرو سیٹ کا معاملہ ہے، جو آلریڈی اس کے اوپر جنہوں نے حلف اٹھا لیا ہے، ہاؤ ڈو یو سی کہ اب وہ سپریم کورٹ میں رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی اب وہ رجوع کریں گے، اس حوالے سے کوئی ریلیف انہیں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اس فیصلے کے لیے؟ نہیں دیکھیں جی، انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے، تو جو کے پی کے اندر تو انہوں نے حلف نہیں لیا تھا، تو باقی میں پنجاب میں اور سینٹر میں جنہوں نے اٹھا لیا تھا، تو اب ان کا بیسک آرڈر جو تھا الیکشن کمیشن کا وہ سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا ہے، تو ابھی تو پھر وہ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا نا، ابھی تو وہ سیٹیں نہیں لے سکتی۔ تو اس میں تو یہ لیگل مطلب ہے، ابھی اب دیکھیں کس طرح انفولڈ ہوتی ہیں چیزیں۔
اب سپریم کورٹ کے آرڈر کو الیکشن کمیشن کس طرح امپلیمنٹ کرتا ہے، کس طرح یہ کیس اصل میں شروع سے نا ابھی سپریم کورٹ بھی جب وہ انہوں نے بیٹ والا نشان واپس لیا تو ابھی انہوں نے وہ بیک فوٹنگ پہ تھوڑے سے جج بھی ہو گئے جی کہ ہم سے یہ کام ہو گیا، تو اب انہوں نے کہا جی ہم نے بیٹ لیا تھا، ہم نے پارٹی کو تو نہیں بین کیا تھا، پارٹی کے بندوں کو کیوں انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا ہے؟ بھائی جیسے کوئی ڈکلیئر کیا تھا اس وقت ہی آپ نوٹس لے لیتے، لیکن انہوں نے نہیں لیا، انہوں نے کہا جی آپ یہ وہ نہیں آئے، تو وہ جی بالکل وہ ٹھیک کہتے ہیں جی ہم سپریم کورٹ میں آئے تھے، ہماری پٹیشن پینڈنگ ہے، جی اینی وے اب ڈیسیژن آ گئے، وہ انہوں تو نے کہا انٹرا جی پارٹی الیکشنز کے اوپر جو انہوں نے بیٹ کا نشان واپس لیا وہ تو انٹرا پارٹی الیکشن پہ لیا کہ وہ پراپر نہیں کروائے گئے. وہ تو ٹھیک ہے نا، وہ تو انہوں نے کہا ہے ہم نے لے لیا ہے، لیکن بات یہ کہ انہوں نے کہا جی انٹرپریٹیشن کا تو ایشو کہیں نہیں آیا نا اس میں. سپریم کورٹ نہیں، انٹرپریشن کا یہ کہ انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن نے آپ کو ایز اے پی ٹی آئی پارٹی کیوں نہیں کنسیڈر کیا؟ تو وہ تو انہوں نے الیکشن کمیشن نے وضاحت دے دی کہ ہم نے کنسیڈر کیا ہوا تھا، ہماری ویب سائٹ پہ ایز اے پارٹی موجود ہے، لیکن بیٹ کا نشان ہم نے اس لیے واپس لیا ہے کیونکہ ان کا انٹرا پارٹی الیکشن کا ایشو تھا. لیکن جو پی ٹی آئی کے ایم این اے تھے ان کو الیکشن کمیشن نے انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا، پھر انہوں نے کہا یہ آپ پارٹی جوائن کریں ود ان 3 days، انہوں نے پارٹی ایسا ہی سی جوائن کر لیا، ایس ایس سی نے کوئی لسٹ ہی نہیں دی تھی ریزرو سیٹیں کی. تو میری اپنی اوپینین میں جو انہوں نے لیپسز کیے تھے، میری تو یہ اوپینین تھی کہ ان کو یہ سیٹیں نہیں ملنی چاہیے تھی اور نہ ہی یہ اپنی گورنمنٹ کو ملنی چاہیے تھی، یہ سیٹیں رکھتے خالی بالکل. لیکن اب انہوں نے مطلب ایک فیصلہ تو کیا گورنمنٹ سے سیٹیں لے لی اور ایک وہ ایکسٹرا یہ کام کر دیا کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں دے دی. اب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو یہ کہ انہوں نے اب دے دیا ہے، اس پہ تو ہم اپنی اس پہ کامنٹس ہی کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں 2 بڑے بگ ایشوز ہیں. لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ جن لوگوں نے حلف لیا ہے وہ بھی اس کے اندر ایک پارٹی ہے اور ان کو بھی سنا جاتا ہے اس کے اندر؟ نہیں، کوئی لوگوں کی طرف سے تو آئے ہیں نا، وکیل پیش ہوئے ہیں، تو جن لوگوں نے حلف لیا ہے وہ افیکٹڈ پارٹی ہیں، ان کو ابھی ریویو میں سن لیں گے. اب ریویو فائل ہو گیا ہے، پی ایم ایل این نے ریویو فائل کیا ہے، ریویو کو نمبر لگ گیا ہے، تو ریویو ہوگا تو ان کو سن لیں گے. وہ سننے نہ سننے کا کیس تو ایک ہی ہے نا. اگر ان کو سنا، میرے خیال میں وہ پارٹی بندے تو ان کو ضرور سن لیتے، ان کو پتہ بھی تھا کہ کیس چل رہا ہے، تو وہ اس وقت وہ جان بوجھ کے اگر نہیں آئے، پی ایم ایل این کی طرف سے تو وکیل بھی پیش ہوئے ہیں، ان کی پارٹی کی بات بھی ہماری سنی گئی ہے، بہرحال وہ ایکسیپٹ نہیں کی کہ جو انہوں نے کہا ہے. تو اس میں دیکھیں نا ابھی کوئی کھل کے پارٹی بھی نہیں کہہ سکتی. بیسیکلی دیکھیں نا ہر کام کے پیچھے انٹینشن کو دیکھا جاتا ہے آج کل کہ جی یہ ہے کہ کیا. اب دیکھیں 2018 میں آر ٹی ایس بٹھا کے ایک پارٹی کو جتوا دیا، اب وہی بات یہ کرتے ہیں جی کہ آج جو الیکشن کمیشن ہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی آزاد فیصلے نہیں کر سکتا، نہ ہی آزاد ہوا ہے. اگر الیکشن کمیشن 2018 میں آزاد ہوتا تو وہ نہ آر ٹی ایس بیٹھتا نہ پی ٹی آئی کی حکومت آتی. اس پہ تو پی ٹی آئی بات نہیں کرتی. ویسے انٹینشن کی آپ بات کریں تو انٹینشن تو ابھی دیکھا جائے تو ملک کے اندر سب کے سامنے ہی آ رہی ہے انٹینشن، جس طرح سے سیاسی عدم استحکام کی طرف لیا جا رہا ہے. میں بخاری صاحب اس میں آپ کو انوالو کروں گا، تھوڑا سا لیگل اس کے اوپر آپ کا انالیسس چاہیے کہ ابھی جو ریزرو سیٹس کے اوپر جن لوگوں کا جنہوں نے حلف لے لیا ہے ان کا فیوچر اب کیا ہوگا اس فیصلے کے بعد، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، سپریم کورٹ کا ڈیسیجن پریویل کرے گا، ان کے اوتھ کو ویسے اگر اس کو کہتے ہیں پیالی میں طوفان بناتے رہیں، پٹیشن بنانے کی خبریں چلتی رہیں، بریکنگ نیوز بھی ہمارے ملک کو لے بیٹھی ہیں، انسرٹینٹی بھی لے بیٹھی ہے، پریویل تو کرے گا سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے، جیسے جدون صاحب نے فرمایا. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ فیصلہ آ گیا، حکومت کا یہ کہنا کہ آئین مقتدر ہے یا یہ فیصلہ مقتدر ہے، یہ بھی ایک میرے قریب عجیب سوچ ہے. فیصلہ آ گیا، فیصلے پہ عمل درآمد کریں، آپ ان کو سیٹیں دیں، وہ آ کے بیٹھیں. آپ نے ریویو اگر فائل کرنا ہے ریویو فائل کریں، ریویو فائل کر کے جس کا ریویو تو رائٹ ہے نا جی. جی وہ رائٹ ہے، وہ جدون صاحب بھی سمجھتے ہیں، پتانی صاحب بھی، اور قمر اسلام راجہ صاحب بھی، کہ ریویو کا سکوپ کتنا ہے، کتنا نیرو سکوپ ہے، کہ اگر یہ 5-8 کی ججمنٹ آئی ہے تو ریویو میں اگر یہ جاتے ہیں، یہ جو ایم این ایز ایم پی ایز ریزرو سیٹ پہ آئے ہوئے ہیں، تو ان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے اس حوالے سے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے؟ سب سے پہلے تو انہیں پارٹی بن جاتے جب یہ فائل ہوا تھا پیٹیشن، اور جب سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا. اب ان کے اوتھ کی یا ان کے حلف کی وہ وقت نہیں رہ جاتی. اوتھ لے لیا، بالکل لے لیا، فار دا ٹائم بینگ الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا، پشاور ہائی کورٹ نے کر دیا حکومت کے حق میں، تو انہوں نے اوتھ لے لیا. اب پشاور ہائی کورٹ تو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن نہیں تھا، فائنل ڈیسٹینیشن تو سپریم کورٹ تھا. تو آپ پارٹی بن جاتے، آپ آ جاتے، تو یہ وہ پیالی میں طوفان ہی ہے. اور میڈیا پیالی میں طوفان ہے، آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ واقعی پیالی میں طوفان ہے سر؟ پیالی میں طوفان نہیں ہے. ایک تو میں دونوں معزز لیگل ماہرین کی بات سے اختلاف کروں گا. یہ حکومت کو سیٹیں نہیں ملی تھی، یہ محل انہوں نے کیس پورا پڑھا نہیں ہے.
یہ سیٹیں ملی تھیں ان پارٹیوں کو جو ایوان میں موجود تھیں، جن کے تناسب پارلیمانی پارٹی، اور اس میں اپوزیشن کی جماعتیں بھی شامل تھیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو بھی اس کے نتیجے میں سیٹیں ملی۔ تو اس لیے حکومت ایز این انڈیویجول، ایز اے گروپ، اس کی پارٹی اس طرح نہیں تھی۔ اس میں سیٹیں ان سب پارٹیوں کو ملی تھیں جس میں اتحادی پارٹی بھی تھی حکومت کی، لیکن اپوزیشن بھی تھی، این پی بھی تھی، دیگر، تو ان کو اس طرح جس کی جتنی نمائندگی تھی، جس کی نمائندگی تھی، تو یہ حکومت والے جملے کو درست کر لیں۔ دوسری ایک اور بات بھی ہے، جب یہ کہا کہ یہ اپنا جو ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، افیکٹی ہیں وہ، یعنی اس فیصلے کے سب سے بڑے افیکٹی کون ہیں؟ وہی تو کیا ان کو نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اور اگر کسی کو سنے بغیر فیصلہ کر دیا جائے تو یہ تو بات کر رہے ہیں نا نظر ثانی کی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیا ان کو سنا جانا چاہیے تھا، ان کو عدالت کو بلانا چاہیے تھا اور ان کی بات سننی چاہیے تھی، چونکہ افیکٹی ہیں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسری طرف سب سے حکومت یا سیاسی جماعتیں تو بعد میں افیکٹ میں آئیں گی نا، پہلے افیکٹی وہ تھے جنہوں نے اوتھ لے لیا، اور 2 فورمز کے فیصلوں کے بعد، الیکشن کمیشن اور پھر پشاور ہائی کورٹ۔ تو ایک تو یہ میری ہمبل سبمیشن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آئین کی بات ہوتی ہے، جیسے ابھی کہا آپ نے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آئین مقتدر ہے، تو عدالتوں کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا۔ کہاں تشریح، کہاں ضرورت پڑتی ہے؟ جہاں ایمبیگوٹی ہوتی ہے۔ ہم اس سے پہلے ایک فیصلہ بھگت چکے ہیں، جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور جدون صاحب نے اس فیصلے کی ٹوتھ اینڈ نیل جو ہے ہر جگہ پہ اس کی مخالفت بھی کی تھی۔ وہ فیصلہ تھا پنجاب میں، جب یہ کہا گیا تھا کہ آپ جب ووٹ دیں گے، فلور کراسنگ کا ارتکاب کریں گے تو آپ ڈسکوالیفائی ہوں گے۔ 63(1)(a) میرے خیال ہاں، لیکن ساتھ اس کے کر دیا گیا تھا کہ وہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ یہ آئین کی اس روح کے جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہتے ہیں کہ ری رائٹ کیا ری رائٹ۔ اب ری رائٹنگ کی نوبت کب آئی؟ جب کہیں پہ ایمبیگوٹی تھی یا کلیریفیکیشن نہیں تھی۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کلیریفیکیشن کو کرنا کس کا کام ہے؟ اگر مقتدرہ اپنا مقننہ خود کلیریفائی کر دے اس چیز کو، یعنی جو ایمبیگوٹی، جو تشریح عدالتیں کرتی ہیں، اگر پارلیمنٹ اپنی سپرمیسی کو ایکسرسائز کرتے ہوئے خود تشریح کر دے کہ نہیں جی، مقننہ کی جو روح تھی یا مقننہ کا جو انٹینٹ تھا قانون بنانے والوں کا، وہ تو یہ تھا، تو اب اس میں بھی چونکہ باتیں ہوئی ہیں ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن کی، کہ کہیں بھی کسی فیصلے میں کوئی ایسی نظیر نہیں ہے جہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نظر ثانی کی صورت میں کہیں پہ بھی ریویو کا کوئی چانس نہیں ہے۔ وہاں پہ یہ کیوں نہیں مد نظر رکھتے کہ کہیں کوئی ایسا فیصلہ اس سے پہلے ہوا ہو جس میں کہ کسی نے پریئر کی نہیں، اسے دے دی گئی ہو؟ جدون صاحب اس پہ آپ رسپونڈ کریں چاہیں؟ نہیں، میں رسپونڈ تو وہ بعد میں کریں گے نا، مجھے پہلے پوری مکمل کرنے دیں۔ اچھا، اب پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اس دونوں چیزیں، کہ ایک تو ایک جماعت پارٹی نہیں تھی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن نے انہیں آزاد ڈکلیئر کر دیا، تو جب انہوں نے اپنی مرضی سے انتخابی نشان لیا اور انتخابی نشان نہیں تھا تو الیکشن کمیشن کیا کرتا؟ انہیں پکڑ کے کہتا کان سے کہ تم پی ٹی آئی میں شامل ہو۔ جب انتخابی نشان کا جو یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی کو بینگن ملا، کسی کو، یہ بینگن انہوں نے انتخاب کیا تھا آؤٹ آف دا ریمیننگ، اور یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی سے تلوار لی گئی، مسلم لیگ نون سے سینٹ کے الیکشن میں لیا گیا۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مقننہ یعنی قانون ساز ادارہ پارلیمنٹ ان ایمبیگوٹیز کو خود دور کر دے اور کہے کہ جی اس کی انٹینٹ یہ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کو اپنی سپرمیسی ایکسرسائز کرنی پڑے گی، کرنی چاہیے گی۔ جی جزون صاحب، نہیں دیکھیں، جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل ایمبیگوٹی ہوتی ہے اس میں پارلیمنٹ یا تو آئین کو ترمیم کر سکتی ہے۔ پارلیمنٹ کے پاس انٹرپریٹیشن کا کوئی رائٹ نہیں ہے، انٹرپریٹیشن ہمیشہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کرتی ہیں۔ 362(1)(f) کے اندر لائف ڈسکوالیفیکیشن سپریم کورٹ نے انٹرپریٹ کی، پھر سپریم کورٹ نے اس کو ریموو کر دیا کہ جی یہ نہیں ہے، 5 سال ہوگی۔ تو کسی بندے نے میرے خیال میں اس وقت سپریم کورٹ پہ انگلی نہیں اٹھائی ہے کہ یہ بڑا ان ریزنیبل تھا کہ ایک بندے کو آپ فار لائف ڈسکوالیفائی کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو بھی بینیفیشری ہیں وہ کسی کی بھی رائے یہ نہیں تھی کہ ایک بندہ جو ہے وہ اگر مطلب بیٹے سے تنخواہ نہیں لیتا تو اس کو آپ اٹھا کے پھینک دیں جی فار لائف آپ نہیں آتی، یا کسی چھوٹے موٹے اس نے کوئی ان انٹینشنلی یا انٹینشنلی کچھ نہیں مینشن کیا تو آپ دیکھیں نا۔ آئین پارلیمنٹ جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ پارلیمنٹ جو ہے نا ہماری کب سوورن ہوگی، کب سپریم ہوگی؟ کبھی بھی پارلیمنٹ آج بھی ڈکٹیشن پہ چل رہی ہے۔ اگر آپ آنیسٹلی بات کریں تو پارلیمنٹ نہیں ہے سپریم۔ اس ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ پارلیمنٹ جب سپریم ہو جائے گی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔
2018 میں پارلیمنٹ کون چلاتا رہا ہے؟ آج لوگ وہی چلا رہے ہیں پارلیمنٹ کو. آپ دیکھیں نا، آپ حقیقت جو ہے جب ہم چھپا لیں گے تو اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے. پارلیمنٹیرین جو ہے اب کہاں سے آیا یہ فیصل واڈا سینٹ بن کے؟ بتائیں مجھے کمر زمان. اچھا جدون صاحب ایک اور پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے اس پہ. یہ ہمارا فائنانس منسٹر کہاں سے بنے؟ کون سی پارٹی کا ہے یہ؟ یہ باتیں بہت دور تک چلی جائیں گی. آپ اچھا چلے جدون صاحب ان لوگوں کو مخاطب نہ کریں جو آج حاضر نہیں ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے جدون صاحب، میں اس میں آپ کا دوسرا نقطہ جو ہے جو اپنے دفاع کے لیے یہاں موجود نہیں ہے، آپ ان کا نام نہ لیں. جدون صاحب میں دوسرا جو میرا رائٹ بنتا ہے دوسرا نقطہ آپ کے سامنے جو رکھنا چاہ رہا تھا. اچھا اس پارٹی نے اس کو میرا سوال سن لیں. دوسرا جو نقطہ رکھنا چاہ رہا تھا، جو بات آپ نے بھی شروع میں کی کہ پی ٹی آئی نے پریئر ہی نہیں کی، جب پی ٹی آئی نے جو ریلیف مانگا نہیں اس کو مل گیا، تو وہ کیا جسٹیفائیڈ ہے؟ دیکھیں انہوں نے کہا ہے جی ہم نے دیکھیں نا پریئر نہیں، ان کے کسی وکیل نے وہاں پہ یہ کوسچن اٹھایا ہے کہ جی ان کی پریئر تک محدود کریں. جب آرٹیکل 187 ہے، سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرتی بلکہ کمپلیٹ جسٹس کرتی ہے. اس میں جب ہم لوگ وکلا جو ہے لکھ دیتے ہیں نیچے جی کہ سرکمسٹانسز کے اندر جو ریلیف نہیں بنتا وہ بھی کورٹ دے ہمیں، تو وہ دیتی ہے. ہر پٹیشن میں ہم لکھتے ہیں نیچے کہ یہ ہماری پریئر ہے. نہیں تو اس سے پہلے کوئی پریسیڈنٹ موجود ہے اس طرح کے کہ جس نے پریئر نہ کی اس کو مل گئی ہو؟ تمام جتنی بھی پٹیشن ہوتی ہے اس کے اندر یہ پریئر کے آخری کالم کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ جی ان دا سرکمسٹانسز، جو بھی سرکمسٹانسز ہے ان میں وہ ریلیف بھی دیا جائے جو ہم نے نہیں مانگا. پریئر کرنے والے کی سپریم کورٹ جو ہے یا ہائی کورٹ جو ہے، اس سے پہلے ویسے چیدہ کیسز ہیں آپ کے ذہن میں جو اس طرح کے جس کو ریلیف ملی ہو، جس نے مانگا ہی کچھ نہ ہو اس حوالے سے؟ جی اس سے پہلے کوئی ایسی نظیر ملتی ہے جس میں جو ریلیف مانگا نہ گیا ہو وہ دے دیا گیا ہو؟ ایک نظیر نہیں، بے شمار نظیریں ملتی ہیں. میں نے کہا نا، آپ دیکھو ہم جو کانسٹیٹیوشن پٹیشن کرتے ہیں اس کے اندر بعض اوقات کورٹ کہتی ہے آپ نے پریئر نہیں کی، تو اس کے اندر نیچے ایک ہم لکھ دیتے ہیں جی کہ کورٹ ہمیں وہ بھی دے جو سرکمسٹانسز کے اندر جائز ہے، may deem fit in the circumstances of the case. جاگیر صاحب کوئی کورٹ کر دیں کوئی کیس، وہ بے شمار کیس ہیں. کر دیں، کوئی ایک کر دیں، کوئی ایک کر دیں، کوئی ایک کر دیں، کوئی رپورٹڈ کیس کر دیں. چلیں رپورٹڈ میں آپ ماشاءاللہ بہت ماہر قانون دان ہیں، بڑا لمبا عرصہ ہے. کوئی ایک کیس مجھے سپریم کورٹ کے کسی ججمنٹ کا. 62 میں آپ نے کس نے کہا تھا 5 سال کی 5 سال کے لیے کوالیفائی کریں؟ چلیں یہ لے لیں. کوئی کسی نے کہا تھا کہ 5 سال کے لیے ہمیں کریں؟ بتائیں مجھے آپ. ابھی ریلیف کی بات ہو رہی ہے نا، جس نے جو ریلیف مانگا نہیں اس کو ریلیف دے دیا گیا. چلے میں آپ ایک کیس کوٹ کر دیں. کس نے پریئر کی تھی ایک مجھے بتا دیں. چلے میں پتافی صاحب کو انوالو کر لیتا ہوں. پتافی صاحب نہیں پہلے میرے اس جواب کا لیٹ ہم آنسر. آپ ایک کوٹ کر دینا جی کیس. نہیں کیس کوٹ کر دیا 1F میں. نہیں وہ تو چلے پتافی صاحب کو بھی شامل کر لیتے ہیں. آپ ایک کیس کوٹ کر دیں جس میں ریلیف. رائے صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس آتا ہوں. جی پتافی صاحب ریسیٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ ریزرو سیٹ پہ معاملہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ان کا معاملہ تو کلیئر ہو چکا ہوا ہے، یہ جو فیصلہ ان پہ لاگو ہوگا ان کو فردر ریلیف ملنی ہے تو ریویو میں جا کے ملے گی. رائٹ، میرے خیال میں سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے یاسر صاحب کہ جو ہم اس کی بات کرتے ہیں نا کہ کس چیز کا کیا فیصلہ ہوتا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، پہلے تو آپ کو کنسیکوینسز کی لمیٹیشنز دیکھنی ہوں گی. اور وہ سب سے پہلا کنسیکوینس جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو اوتھ لیے ہوئے لوگ ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے، ان کو ہٹا دیا جائے گا، کوئی اور آ جائے گا. اس کے بعد ایک سینٹ کا الیکشن بھی ہوا تھا، اب اس کے مینڈیٹ کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو دیٹ ایکچولی کریٹ سو مچ پرابلم کہ آپ نے ایک پینڈورا باکس کھول دیا. اور وہ پینڈورا باکس کاش کہ آپ کو اسی فیصلے کا خیال اس وقت آیا ہوتا جب یہ تمام چیزیں نہیں ہوئی تھیں. ٹھیک ہے، اس وقت آپ بڑی آسانی سے لوگوں کی زندگیوں کے اندر رد و بدل کرتے اور اس میں کوئی مسئلہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے، یہ تو بات ہے بٹرفلائی ایفیکٹ کی اور اسٹیچوٹ آف لمیٹیشن کی کہ یو ہیو ٹو ایکچولی لمٹ دی امپیکٹ آف اے ڈیسیژن. ورنہ تو اگر آپ چلنا چاہیں تو اس فیصلے کو اٹھائیں اور 18 سال پہلے کی اسمبلی کو آپ بحال کر کے اس کے اندر سیٹیں چینج کر دیں. نہیں کر سکتے نا. اسٹیچوٹ آف لمیٹیشن آلویز ورک سم ویئر. اور میرے خیال میں پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز بھی ہیں، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. ابھی جدون صاحب بات کر رہے تھے RTS کی، پھر انہوں نے اور بھی باتیں کی، کوئی ریموٹ کنٹرول کی. اچھا میں ایسی چیزوں میں بلیو نہیں کرتا، ان کو پتہ ہے، ان کے ساتھ میرے اچھی یاد دل ہے، میرے بھائی ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے 18 کے الیکشن میں بھی ووٹ کیا تھا، اس کو بھی اون کیا. 13 کے الیکشن کے اندر بھی میں نے ایسی چیزوں کو نہیں مانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جتنی کہانیاں گھڑ لیں، بیسیکلی وہ الیکشن ڈے کو چوری کرنا آسان کام نہیں ہے، بہت کمپلیکیٹڈ ہے اور ہم اس کے ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں. لیکن جو بعد میں ہوتا ہے پوسٹ الیکشن اور پری الیکشن، اس کے اندر بہت ساری چیزیں
ہو جاتی ہیں جس کو ہم نے دیکھا ہے لوگوں کی لائلٹیز چینج کراتے ہیں باقی سب کچھ ہوتا ہے. اور جن لوگوں کے انہوں نے نام لیے ان کے اندر مجھے تو ایک ہی کامن چیز نظر آئی اور وہ یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے امیر لوگ ہیں. پاکستان کے اندر اگر کوئی اصل طاقت ہے تو وہ روپے قائد اعظم کی تصویر ہے جو کہ میرے خیال میں ہر چیز کو چلاتی ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ ہر جگہ پہنچ جائیں گے, آپ کے 100 گنا بھی معاف ہو جائیں گے. اگر نہیں ہے پیسے تو پھر آپ ہماری طرح دھکے گائیں گے. لیکن جہاں تک بات ہے نا, میرا اپنا مینڈیٹ کے بارے میں یہ خیال ہے, میں یہ مانتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی بہرحال چاہے وہ پٹیشنر ہو یا نہ ہو, اس کو کم از کم ایک لیجیٹیمیٹ اینٹی کے طور پہ سپیس مل سکتی تھی. اور اس کے اندر انہوں نے خود غلطیاں کی, ایک تو یہ آپ کو پتا ہوگا کہ ان سے سمبل کس بنیاد پہ چھینا گیا, آپ کو پتا ہے نا, انٹرا پارٹی الیکشن بھائی جان نہیں وہ تو ہے, لیکن ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن کی بیس پہ, بالکل, اور دے فیل دی ٹیسٹ آف دیئر اون پارٹیز کانسٹیٹیوشن. اور اگر آپ وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ دیکھیں, آپ ایگری کریں نہ کریں, لیکن اس کے اندر انہوں نے پورے کے پورے وہ قوانین گنائے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے. تو بھائی ذرا نیکسٹ ٹائم جو کانسٹیٹیوشن لکھیں اس کے اندر ہی تھوڑی فلیکسیبلٹی رکھ لیں تاکہ آپ کی پارٹی آپ ہی کے چیزوں کو بھگو کے آپ کو نہ مارا جائے. اب بات یہ ہے کہ ویسے میں یہ مانتا تھا کہ اگر کاش کہ ایسا ہوتا کہ ساری پارٹیوں کو اپنا اپنا اسپیس ملتی, اور اس کے بعد پتہ کیا, عوام بڑی سیانی ہے, ہم اس کو کہتے ہیں نا ساری سپیس ہمیں دے دو, جو سپیس ہم کو ملی ہے جو انہوں نے نہیں مانگی وہ بھی مل گئی, وہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم عوام کو انفینٹلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم ان کو بچہ سمجھتے ہیں. لیکن عوام جب مینڈیٹ دیتی ہے, دیکھیں پارلیمنٹ کی خوبصورتی کیا ہے, سپلٹ مینڈیٹ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام نے اپنی تمام سیاسی پارٹیوں کو کہا کہ آپس میں بات کرو بھائی اور ملک کے مسائل حل کرو. اچھا, یہ بات کرنے کی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے, وہ بخاری صاحب کو بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں بڑی کوئکلی اپنی بات کنکلوڈ کر دوں, اور میرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کاش اگر اس میں سمجھ ہوتی تو اس کو یہ اگر سمجھ ہوتی تو اس کا لیڈر جیل میں نہ بیٹھا ہوتا. لیکن کاش کہ اس کو سمجھ ہوتی کہ اس وقت ملک بریک اور میک اور بریک پوزیشن پہ, اور ہم اس کو بچا سکتے اور بہتر بنا سکتے. تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو کے آپس میں سیاسی پارٹیوں کے طور پہ بات کر لیں. بخاری صاحب آپ بتائیں, کوئی رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دوسرا یہ بھی ذرا بتا دیں, جو الیکشن کمیشن کا آج اجلاس ہوا, کل بھی جاری رہے گا, کیا آپشنز لگتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس؟ کچھ مختلف قسم کا ورڈک لے سکتی ہے, یا جو فیصلہ آیا ہے اس کو بنا بس عمل درآمد کرنا ہے؟ یہی اجلاس تھا اور یہی سارا کچھ ہوا. یاسر دیکھیں, پتانی صاحب کی بات سے میں 100% ایگری کروں گا کہ اس ملک کو اپنا گھر سمجھا ہی نہیں گیا. یعنی جب بھی کبھی ہوئی, اگر میری باری نہیں آئی, ہم بچپن میں کرکٹ کھیلتے تھے نا, تو اگر 0 پہ آؤٹ ہو گیا نا تو میں وکٹیں لے کے گھر چلا جاتا تھا, کیونکہ میں یار 0 پہ آؤٹ ہو گیا ہوں, اس کو تو میں نے 6 اوور کرائے تھے. یہ ہماری ابھی تک سیاسی میچورٹی نہیں آئی. اگر تھوڑی سی میچورٹی دکھائی تو مسلم لیگ نواز کی دیکھنے میں آئی, جب 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھ گیا, یہ سارا کچھ ہو گیا. اس کے باوجود جو اس وقت سٹنگ پرائم منسٹر ہیں, مجھے آج بھی وہ لفظ یاد ہے, انہوں نے کہا کہ جی الیکشن ہم کہتے ہیں رگڈ ہوا ہے, سب کچھ ہوا ہے, لیکن ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اور لفظ اس وقت پہلی دفعہ یوز ہوا تھا چارٹر آف اکانومی کا. اچھا, اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ بھی شاید انہوں نے 2013 میں بھی جو ہے وہ دکھائی تھی, اس حوالے سے ان کی جو حکمت تھی وہ سامنے آئی تھی نواز شریف صاحب کی, کہ انہوں نے کے پی کے میں مینڈیٹ ان کو دے دیا کہ آپ یہ رکھیں اور آپ کا مینڈیٹ بنتا ہے آپ لیں. حالانکہ جے یو آئی فیک کہہ رہی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے حکومت بنا سکتے ہیں. اب راجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میرا خیال ہے یہ کافی فراخ دلی کر کے بھی یہ تھک چکے ہیں اب. تو اب جو صورتحال ہے, مجھے جو نظر آ رہا ہے, جو پریما فشائے, یہ آپ کے اوتھ والا ایشو, that is settled issue by the Supreme Court order. ٹھیک ہے جی, آپ کے فل کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے. جہاں تک الیکشن کمیشن جو مشاورت کر رہا ہے, اگر تو یہ وہ پنجاب والا مشاورت ہوئی تو پھر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن اگر ہم آئینی طور پر, قانونی طور پر دیکھیں تو سپریم کورٹ کا آرڈر ان فیلڈ ہے, یہ سیٹس کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب آئین مقدر ہے, مقدم ہے, اس سے انکار قطعاً نہیں ہے. اسی آئین کی ری رائٹنگ اگر ہوگی تو وہ, اب بات تو پھر وہی آ گئی نا کہ ری رائٹنگ ہوئی ہے تو آپ کے 13 ججز فیصلہ کر رہے ہیں, اب کیا کریں گے؟ اب 20 ججز کے پاس لے کے جائیں گے, آپ کا تو اس سے بڑا بینچ بن نہیں سکتا. اب موجودہ صورتحال میں اس فیصلے کو ایکسپٹ کرنا ہی دانائی ہے. لیجسلیشن نہیں کر سکیں گے. آپ کون سا قانون اب نیا بنانا چاہ رہے ہیں؟
یا کوئی ایسا قانون ہوگا جو پاکستان کی خیرخواہی کے لیے ہوگا، میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن اس کے اندر روڑے اٹکائے گی. اگر اس ملک کو اپنا گھر سمجھ لیں. اپوزیشن تو کسی بات پہ ساتھ ہی نہیں بیٹھتی، وہ تو کہتے ہیں بھئی ہمیں تو بیٹھنا ہی نہیں، بات ہی نہیں کرنی ہے آپ سے. بس یہی تو المیہ نا. ایک طرف کہتے ہیں آمریت کے ہم مخالف ہیں، ایک طرف کہتے ہیں غلامی ہمیں نہیں چاہیے، ایک طرف کہتے ہیں ہمیں حقیقی آزادی چاہیے، اور جانا انہوں نے گیٹ نمبر 4 پہ ہے. یہ ایک لمحہ فکری ہے، کول اور فیل کا تضاد ہے. معذرت کے ساتھ وداؤٹ اینی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ میرے لیے ایز اے لا اسٹوڈنٹ، لا پریکٹیشنر ایک مشکل پروپوزیشن ہے کہ اس کو حل کیسے کیا جائے گا. کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں وی آر دا ڈیموکریٹس، ہم حقیقی جمہوریت والے ہیں، تو پھر حقیقی جمہوریت والے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں ان کے ساتھ. انہوں نے آپ کے ساتھ عدم اعتماد کیا تھا، آپ ان کے ساتھ کر لیں، اس ملک کو کرتے جائیں. اکنومیکلی تو ویسے ہی جسے کہتے ہیں یہ کنگلا ہو چکا ہے، اس کو مزید ہچکولے دے کے اس کی اکانومی کو اور ڈریگ کر کے کھڈے کی طرف لے کے چلے جائیں. یعنی اس ملک میں کوئی فل سٹاپ نظر نہیں آ رہا، یعنی کسی صورت کوئی فل سٹاپ نہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ حکومت کی اگر ہم بات کریں تو پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس دعوت دی دوبارہ سے کچھ دن پہلے، انہوں نے کہا کہ آئیں بیٹھے بات کرتے ہیں، اس پروسیس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، آگے بات چیت کا کرتے ہیں، لیکن آگے سے جو رسپانس تھا وہ سب کے سامنے ہے. یاسر اصل میں پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ پہلے تو آپ کے 20-25 چینل تھے نا ٹی وی کے، وہ سنسنی پھیلاتے تھے. اب آپ کا جو یوٹیوب کا فلیشر ہے نا، ٹیزر، وہ سنسنی پھیلا رہا ہے. کبھی کیا ہوتا ہے 1 گھنٹے میں جی اڈیالہ جیل سے باہر آگے، کبھی کچھ. میں چائنا کے 10 شہر پھر کے آیا. میری اس بات سے راجہ قمر الاسلام صاحب مسلم لیگ نون کو کر رہے ہیں ریپریزنٹ. خدا را ملک میں ایک نظام لے آئے. ہم اس وقت نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہیں نا، یہ پاکستان ٹیلی ویژن ہے نا، یہ پاکستان کی عکاسی کرتا ہے نا. اس میں کوئی RTS کے ذریعے آیا ہے، کوئی فارم 47 کے ذریعے آیا ہے. اگر آئین بولتا ہے کہ اب یہ پرائم منسٹر ہے تو یہ نیشنل ٹی وی اس کی لائن لیتا ہے کہ یہ ہمارا پرائم منسٹر ہے. خدا را میں چائنا گیا 10 شہروں میں رات 9 بجے. یاسر آپ کا جو ادھر کا میڈیا ہے نا چائنا کا، ہم سے 100 سال آگے نکل گیا چائنا. ہم صحافت کی آزادی کے ساتھ اسیسینیشن کس کی کر رہے ہیں؟ اپنے ملک کی کر رہے ہیں. ادھر رات 9 بجے خبر نامہ جو لگتا ہے وہ نیشنل ٹی وی کا لگتا ہے. صحیح ہے، آپ ذہن میں رکھیں پاکستان بہت بڑا پاور نہیں ہے. رشیا میں یہ ہو رہا ہے، امریکہ، یعنی آپ اس چیز کو دیکھیں. سنسنی پیدا کرنا اور یہ صورتحال پیدا کرنا، آپ انسرٹینٹی اس ملک کو مار چکی ہے. انسرٹینٹی آپ نے جو سیاسی استحکام کے نہ ہونے کی بات کی ہے، میں قمر صاحب اس میں آپ کو شامل کروں گا. یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، ابھی معاشی عدم استحکام کا بھی باعث بن رہا ہے. حکومت کی طرف سے کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، کہیں پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے، کہیں باہر سے انویسٹمنٹ کی، کہیں SIFC کو، کہیں عزم استحکام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، یہ وجہ کیا لگتی ہے آپ کو کہ کون رسپانسبل ہے اس کا؟ اس کی بنیاد اگر آپ معیشت پہ چلے جائیں نا تو ہمارے ماضی میں، اس میں میری جماعت بھی ظاہر ہے شامل ہے، دیگر جماعتیں بھی، انہوں نے ہمیشہ سیاسی مصلحتوں کے تحت بہت سے وہ فیصلے نہیں لیے تھے اکانومی کو مضبوط کرنے کے جو لینے چاہیے تھے. مثلا PIA کی مثال لے لیں کہ وہ ہر سال اربوں روپے جو ہیں وہ ڈرین ہو رہے ہیں. 18 میں انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن وہاں کی اور ہوا پاکستان سٹیل کی لے لیں، اس وقت بڑی بغلیں بجائی گئیں، بڑا فیصلہ جب ایک دفعہ. آج اس سے چوتھائی قیمت پہ کوئی پاکستان سٹیل ہم سے لینے کے لیے تیار نہیں ہے، جس پہ بات ہو گئی اور اس وقت کی سپریم کورٹ نے اس پہ بڑی حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے روک دیا. اور آج کیا حالات ہیں. تو اب اگر اس کا بات کا سب کو احساس ہو گیا اور اس وقت اتحادی جماعتیں اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنا سیاسی سرمایہ جلا کے آج جو میں باتیں کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ پاپولر باتیں شاید نہیں ہوں گی. ہماری حکومت نے جو اقدامات ابھی اٹھائے ہیں وہ بنیاد یہی ہے کہ شاید وہ پاپولر نہیں ہوں گے، لیکن سب کچھ جلا کے کیا کوئی عقل کی یا شعور کی کمی ہے مسلم لیگ نون کی قیادت میں؟ سب کو پتہ تھا کہ جب عدم اعتماد ہوا تو حکومت پاکستان کو پہلے ہم نے سری لنکا بننے سے بچانا ہے اور اس کے بعد چلنا ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ تمام انڈیکیٹرز، چاہے وہ سٹاک ایکسچینج ہے، چاہے وہ اپنی کرنسی ہے، چاہے وہ بیلنس آف پیمنٹ ہے، جتنی چیزیں ہیں اس وقت، فورن ایکسچینج ریزرو دیکھ لیں 1 بلین سے اب 9 پہ تو چلے گئے ہیں. تو یہ چیزیں بنیادی یہ ماضی میں یہ تھی. آج اب سب کا کام یہ ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ ایک چیز، اس وقت بھی جیسے بخاری صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے زخمی حالت میں، زخمی تھے ہم، میں تو اس وقت جیل میں تھا 2018 کے الیکشن میں، اور انہوں نے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ چلیں جو ہو گیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جب آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں
تب بھی وہی گالی گلوچ ہوتی رہی, وہی کچھ 4 سال ہوتا رہا, اور پھر جب ابھی حکومت الیکشن کے بعد پھر کہا کہ آئیے آپ حکومت بنا لیں, پہلے پرائم منسٹر بننے سے پہلے کہ آپ کوشش کریں, آپ حکومت بنا لیں, ابھی پھر جیسے جو آپ نے ذکر کیا. تو ہماری طرف سے اب اس وقت یہ پورا ادراک ہے کہ سیاسی استحکام, معاشی استحکام کا پیش خیمہ ثابت ہوگا, اور اس ادراک کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن دوسری طرف سے کوئی بات کرنے والا تو تیار ہو. کیڑے نکالنے تو بڑے آسان ہے کہ جی یہ کیوں ہوا. آپشن کیا ہے؟ اگر بات وہ نہیں کریں گے تو پھر آپشن کیا ہے؟ سیاسی استحکام کا ایشو تو آئے گا. یہ ابھی فش نے بھی یہ بات کہہ دی, اس سے پہلے اور بھی, یعنی اگر دیکھا جائے تو آئی ایم ایف یہ بات کرتا نظر آ رہا ہے, باقی جو آپ کے دوست ممالک ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں, چین نے بھی یہ بات کی ہے. دیکھیں میں اس پہ اختتام کروں گا کہ اگر جوڈیشل ایکٹیویزم ہو سکتا ہے تو وائی ناٹ پارلیمنٹری ایکٹیویزم؟ کیا پارلیمنٹ اپنی سپرمیسی ایکسرسائز نہیں کر سکتی؟ کیا پارلیمنٹ ایک ادارہ نہیں ہے؟ پارلیمنٹ بھی تو ایک ادارہ ہے, اور پارلیمنٹ کا کام قانون سازی ہے, اور عدالتوں کا کام کیسے ہوگا؟ عدالتوں کا کام اس میں اگر کہیں ایمبیگوٹی ہے اسے دور کرنا ہے. اب قانون کی روح پہ جائیں نا, لکیر کے فقیر نہ بنے کہ وہ پہلے چونکہ نہیں ہوا, پہلے یوں ہوا, سیکشن فلانا کس نے بنایا ہے؟ پارلیمنٹ آف پاکستان نے. تو اگر پارلیمنٹ خود ایمبیگوٹی دور کر رہی ہے کہ جس کی تشریح عدالت نے کرنی ہے, پارلیمنٹ اسرٹ کر رہی ہے؟ پارلیمنٹ کو اسرٹ کرنا چاہیے, اور وقت آ گیا کہ پارلیمنٹ اسرٹ اگر نہیں کرے گی تو پھر بہت سی مشکلات پاکستان. پتافی صاحب, وے فارورڈ سر کیا ہوگا اب؟ یہ جو سارے مسائل ہیں اس سے نکلنے کے لیے, جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کہا کرنا چاہیے. جی ساری زندگی ماشاءاللہ ہم نے یہ سنتے ہوئے گزار دیا کہ یہ کر لیں تو ٹھیک ہو جائے گا. دوائی سامنے پڑی ہے, سب کو پتا ہے کہ وہ دوائی کھانی ہے, لیکن پھر بھی ماشاءاللہ ایسے ہے کہ منزل سامنے آ جائے اور ہم بھٹک جاتے ہیں, اور بار بار بھٹکے. میرے خیال میں اس وقت جو اس گورنمنٹ کی سب سے ایڈوانٹیج میں جاتی ہے بات, وہ یہ پرائم منسٹر ہے. یاد رکھیں یاسر کہ ٹرسٹ جو ہے نا وہ ڈیمانڈ نہیں کیا جاتا, وہ ارن کیا جاتا ہے. اور میرے خیال میں جیسے شہباز شریف صاحب نے جب وہ آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو رہا تھا اور کولیپس کر رہا تھا, آخری دن جا کے انہوں نے اس کو ریسکیو کیا, لاسٹ والا ایس بی اے جب انہوں نے کیا, میرے خیال میں اس دن جی فرانس میں وہ گئے, جی اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ خاص طور پہ ان کی وجہ سے وہ خود آئی ایم ایف کے انہوں نے آفس بیئررز نے کہا. تو آئی تھنک کہ دیٹ ڈے آئی تھاٹ کہ ہی ہیز ارنڈ مائی ٹوٹل ٹرسٹ. آج کے دن بھی دو بہت امپورٹنٹ کام ہیں which are existential in nature, ایک اکانومی اور دوسرا جو ہے یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ. اور اس کے اندر جتنا میں نے ان کو کلیئر ہیڈڈ پایا ہے اتنا میں نے کسی اور کو نہیں پایا. تو آئی تھنک کہ ان کے یہاں پہ ہونے کی وجہ سے what is happening is God's work. میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہم عوام کو بچہ سمجھتے ہیں, لیکن اس وقت جتنی معاشی مشکلات ہیں وہ سب کو پتہ ہے, آپ کے میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ کوئی آرگینک موومنٹ نہیں نکل کے آتی, بلکہ سیاستدان آوازیں دیتے پھر بھی لوگ نہیں آتے. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ بڑے آپ نے نازک نقطے اٹھائے, یہ کسی اور یہ بات کو یہ وقت ختم ہو رہا ہے. ادھوری بات نہ سنیے, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ عوام کو یہ پتہ ہے کہ جو ہے نا ہمارے لیے بہتر ہو رہا ہے, یہ ریفارم کرنا ضروری ہے, یہ دوائی لینا ضروری ہے, تو پھر ہم خواہ میڈیا والے اس چیز کی کھلی نہ اڑائیں کہ یار یہ حکومت کیا ویٹ کریں, انتظار کریں, یقیناً اس کی اچھی چیزیں بھی سامنے آئیں گی. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. شکریہ ادا کرنا ہے اپنے چاروں معزز مہمانوں کا. آج کے موضوعات کے حوالے سے تجزیہ تبصرہ آپ نے ملاحظہ کیا. پروگرام ریاست سے اتنا, یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.